2018 میں میرا ہیرو عمران خان اقتدار میں آ گیا اور مجھے مرکزی سیکرٹری اطلاعات لگانے کی آفر دی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سیف اللہ نیازی کی کال پر ہاں کر دی۔ کیسا بیانکا کی طرح میں اپنی ڈیوٹی پر لگ گیا۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ جس جہاز کی باغ ڈور عمران خان کو دی گئی، اس جہاز کے عرصے پر کھڑے ہو کر دن رات عمران خان کی تعریفیں کرنی ہے اور اپوزیشن کا بینڈ بجانا ہے۔ میں نے مناسب طریقے سے عمران خان کے کچھ اعلانات کی بنیاد پر حکومت کا دفاع اور اپوزیشن کی کمزوریوں پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ پھر احساس ہوا کہ عمران خان کا حکومت کی نمائندگی کے حوالے سے معیار شہباز گل، فواد چودھری، مراد سعید، شیخ رشید، علی زیدی اور حماد اظہر ہے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے پھر تقریباً 2.5 سال تک کوشش کی کہ بغیر بدتمیزی، بد تہذیبی اور انصاف کے ساتھ پارٹی بیانیہ دوں، لیکن انصاف اور وہ بھی تحریک انصاف میں ناممکن ہے۔ 1 سال تک غور و فکر کیا، دوستوں سے صلاح مشورے کیے اور بالآخر مری کے واقعے پر اپنے ضمیر کی آواز پر، اپنے سوچے سمجھے فیصلہ پر عمل درآمد کیا۔ تو یہ ہے میرا سفر کیسا بیانکا سے سائل بننے کا، اور اس سوال کا جواب میں نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف آواز کیوں بلند کی، جس کا ضمیر مری واقعے کے بعد بھی نہیں جاگا، شاید وہ کبھی نہ جاگے۔ میرے سفر کے دوران میری انصاف پر مبنی ٹویٹس پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم گالی گلوچ اور بدتمیزی کرتی تھی۔ مزے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کے زیر سایہ سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان میں بدتمیزی اور گالی گلوچ کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس میں کچھ پڑھے لکھے، شائستہ اور مہذب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ محلوں اور گلیوں کے نکڑ پر آوارہ کتے ہر آنے جانے والے پر بھونکتے ہیں، لیکن یہ کتے کاٹ نہیں سکتے، اس لیے ان کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بدتمیزی کی اکیلے ہی اتنی زبردست تربیت دی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کرائے کے بھونکنے والے کتے بن کر رہ گئے ہیں۔ مری میں جان سے ہاتھ دھونے والی اس معصوم بیٹی کا چہرہ دیکھوں یا پی ٹی آئی کا بیانیہ؟ ساہیوال کی اس بیٹی کا چہرہ یاد کروں جس کے ماں باپ اس کی نظروں کے سامنے گولیوں سے بھون دیے گئے، یا اپنے ہیرو کی تقریروں کو سنوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ یہ ایک سسٹم کے مکمل طور پر فیل ہونے کا ثبوت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ ایک سسٹم کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ نااہلی ہمارے سسٹم کی جڑوں میں رچی بسی ہے، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار اس نااہلی میں کمی تو نہ کر سکے، لیکن نااہلی کو انتہا تک پہنچا دیا۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ حماد اظہر کا گیس کی کمی پر تکبرانہ بیان سنوں اور شاہزیب خانزادہ کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھوں؟ شہزاد اکبر کا پریس کانفرنسوں والا احتساب سنوں؟ بزدار پلس کی تربیت کا انتظار کروں؟ شیخ رشید کا کیچڑ اٹھاؤں؟ مراد سعید کے 200 ارب ڈالر ڈھونڈوں؟ شہباز گل کے ناپسندیدہ بیان سنوں؟ فواد چودھری کے سوداگری سنوں؟ سوشل میڈیا پر غلاظت پڑھوں اور سر دھنوں؟ مری کی ظرف گاڑیوں کی تعداد گن کر ملک کی معیشت بیان کرنے والوں کی سنوں؟ ندیم بابر کے والد کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پر احسانات کو سنوں؟ 2 گھنٹے اپوزیشن کو چیرنے کی ہدایات سنوں؟ عامر کیانی کی کرپشن کی داستانیں سنوں؟ بیرون ملک پی ٹی آئی رہنماؤں کی عیاشیاں سنوں؟ 1 کروڑ نوکریاں ڈھونڈوں؟ 50 لاکھ گھر ڈھونڈوں؟ پی ٹی وی کی تباہی دیکھوں؟ شبلی فراز کو جھومتا دیکھوں؟ اسد عمر کی خاموشی دیکھوں؟ رزاق داؤد کے اربوں کے کانٹریکٹ دیکھوں؟ براعظم خان کی کہانیاں سنوں؟ ڈاکٹر ایشو عشرت حسین جیسی ابن الوقت، نالائق اور متروک ایڈوائزر کو حکومت کی لیڈ کرتے دیکھوں؟ شان و شوکت ترین اور IMF کے رضاکار باقر کو دیکھوں؟ اب یہ سرکس بند کرنا ہوگا۔ جولروں، مداریوں اور کرتب بازوں کی چھٹی کرنی ہوگی۔ یا پاکستان چلے گا یا یہ سرکس چلے گا۔ تماش بینوں کا مزاج اور شوق بدلنا ہوگا۔ اب ملک بچانے کا وقت ہے۔ شہزاد اکبر کا استعفیٰ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، پرویز خٹک کا کھڑاک، نور عالم کا سچ، راوی اربن کلدم۔ اب جہاز ڈوبنے والا ہے۔ اس جہاز کا کپتان اس جہاز کے ساتھ نیچے جائے گا یا جہاز سے چھلانگ لگائے گا۔ جہاز کے چوہے جہاز ڈوبنے پر ڈوبیں گے نہیں، وہ جہاز ڈوبنے کے بعد تیرتے ہوئے دوسرے جہاز پر چڑھ جاتے ہیں۔ اگر عمران خان کو واقعی اس ملک کی خدمت کا شوق ہے تو ترکی میں اردوان کی پارٹی کے انقرہ ہیڈ کوارٹر میں 1 سال کی انٹرنشپ کر لیں۔ اگر عمران خان آج ریاست مدینہ کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ترکی کے بازاروں میں تشریف لائیں، دریائے فرات پر پیاسے کتے کی مثال کا زندہ مظاہرہ دیکھ لیں۔ ترکی میں ہر آوارہ کتے کو کمبل، چھوٹا سا گھر، روزانہ خوراک اور طبی مدد دی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ترکی میں انسانوں کا کیسا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں سوشل میڈیا پر بھونکنے والوں کی لسٹ بنا رہا ہوں۔ پاکستان میں FIA، پرائم منسٹر، اعلیٰ عہدیداروں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ایسے چہروں کو بے نقاب کروں گا۔ اگر پھر بھی انصاف نہ ملا تو ٹویٹر اور فیس بک کے خلاف بدتمیزی پھیلانے والوں کا بین الاقوامی مقدمہ امریکہ لے کر جاؤں گا، اقوام متحدہ بھی جاؤں گا۔
میں نے ڈیجیٹل پھل صفائی کا آغاز کر دیا ہے۔ شہر میں اگر غلاظت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تو کچرا اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ آئیے ڈیجیٹل پھل صفائی میں ساتھ دیں۔ سوشل میڈیا کی غلاظت آپ کے چند کلک سے دور ہو سکتی ہے۔ اپنے اکاؤنٹ میں جائیں اور اس غلاظت کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ سے باہر پھینک دیں۔ یہ غلاظت بے نامی کی موت مر جائے گی۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے اداروں کو لیکچر دیتے ہوئے سوشل میڈیا کی تربیت کے حوالے سے مختلف تجاویز دیتا رہا۔ جب گاڑیوں کا ایگزاسٹ برف کے نیچے چلا جائے تو کاربن مونو آکسائڈ گاڑی کے اندر لوگوں کو سلا دیتی ہے اور پھر موت کی وادی میں لے جاتی ہے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس کا ایگزاسٹ بھی برف کے نیچے چلا گیا ہے اور درباریوں کی خوشامد کاربن مونو آکسائڈ بن کر عمران خان کو سلا چکی ہے۔ عمران خان نے بچنا ہے تو گاڑی کا دروازہ کھول کر تازہ ہوا میں سانس لیں۔ گاڑی میں سے درباریوں کو ٹائیگر فورس میں بھرتی کریں اور انہیں ملک کا کچرا اور غلاظت صاف کرنے پر لگا دیں۔ یہی ان کا بہترین مصرف ہے۔ اب کچھ عرصے سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ انصاف کرے۔ انشاءاللہ اب عمران خان کے ساتھ انصاف کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی میں شوکت یوسفزئی، نجیب ہارون، قاسم سوری، شفقت محمود، ارشد داد، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، بریگیڈیئر سائمن، عاطف خان جیسے بہت سے لوگوں سے باہمی احترام اور دوستی کا رشتہ بنایا۔ سیف اللہ نیازی سے گہرا تعلق رہا اور ان کے برے وقت کا ساتھی رہا، لیکن چیف آرگنائزر اور سینیٹر بن کر ان سے ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ عمران خان کو خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے کئی دفعہ وقت مانگا، لیکن وہ شہباز گل، فواد چودھری اور درجنوں ناکارہ میڈیا ایڈوائزرز کے ساتھ مصروف تھے۔ علی محمد خان نے منصور علی خان کے شو میں میری تعریفوں سے پروگرام کا آغاز کیا، لیکن پھر پروگرام کے دوران ایک SMS آیا اور پھر علی محمد خان نے اچھل کود شروع کر دی۔ چلو اس سے بیچارے کی نوکری بچ گئی۔ میرا مقابلہ سرکس کے کھلاڑیوں سے ہے، لیکن اب سرکس کی حقیقت سب تک لے کر جاؤں گا۔ اب پاکستان میں ایسی سرکسوں کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ ان مداریوں اور جولروں کو پہچاننے کا وقت ہے۔